الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان کے آج 6 روزے ہونے آ رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ شروع بھی ہو چکا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری مہینے میں پورے صحابہ کو جمع کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. یعنی صحابہ کو پہلے سے خواہش دلا رہے ہیں کہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور اتنا بڑا مہینہ ہے کہ جس کے اندر کوئی آدمی ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے. کتنے نماز پڑھنے کا ثواب؟ 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو 70 عربی میں 70 لکھ کر ہے. عربی میں 70 بولے تو 70 نہیں، 70 کا مطلب عربی میں اتنا زیادہ دیتی ہے اللہ دیتی ہیں. وہ کتنا زیادہ دیتی ہیں وہ نہیں، عربی میں 70 لکھ کر ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اور کوئی بیکار کام نہیں کرتا، روزہ رکھ کر دنیا کی باتوں میں اور دنیا کے چیزوں میں نہیں لگتا، اور وہی اسی طرح اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ خود دیں گے. وہ روزے کا ثواب کون دیں گے؟ اللہ خود دیں گے. اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں کہیں نہیں بتایا کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے، کہیں بھی نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ روزے کا ثواب اللہ خود دیں گے. روزے کا ثواب اللہ خود دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک کے مہینہ جانے کے بعد دل میں ارادہ آتا ہے کہ کاش میں روزہ رکھ لیتا تو اچھا تھا. اس کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کیا. اس کے بعد وہ 30 40 یا 60 جو بھی ہو سال زندہ تھا، پورے 30 40 50 سال روزے رکھ لے کر گیا. 30 40 50 سال، ایک دن میں نہیں، ہر دن روزہ. تو حضور نے فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزے کے ثواب کے برابر تک بھی نہیں پہنچتا. کتنے دنوں کا ثواب؟ 30 40 50 سال تک روزہ رکھتا تھا، اتنے سالوں کے روزوں کا ثواب رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب تک بھی نہیں پہنچتا. تو کتنا بڑا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ گنہگاروں کے گناہوں کو صاف کرے، نیک لوگوں کو ان کے درجے بلند کرے، اور لوگوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا ٹائم ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ لاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی آدمی فیل ہو گیا تو اتنی بڑا غلط بات نہیں ہوا، آخرت میں اگر فیل ہو گیا تو بہت بڑا خطرے میں ہے. دنیا کے کاموں میں فیل ہو گیا، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، جاتا تھا ہر جگہ فیل ہوتا ہے، کہیں بھی کام نہیں آ رہا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آخرت کی زندگی میں اللہ کے یہاں کوئی آدمی گر جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا خطرے کا کام ہے. تو حاضرین کرام، ہماری جو زندگی ہے یہ بالکل مختصر سی زندگی ہے. یہ کتنی زندگی ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں. کل تک آدمی رہتا کوئی گارنٹی نہیں، کل بھی کوئی آدمی جا سکتا. جوان نہ انہوں تو جوان نہ حضرت انہیں کیسے جا سکتی؟ کوئی گارنٹی نہیں، جوان بوڑھا کوئی گارنٹی نہیں، کب بھی جا سکتے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ مہینے کے اندر 5 خصوصیتیں امت کو دی گئی ہیں۔ کتنی خصوصیتیں؟ 5۔ ہر آدمی کو یاد رکھنا ہے، روزے والے ہر آدمی کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کی جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ پہلی بات، یہ 5 چیزیں ہر آدمی کو یاد رہنا، اسی لیے میں آرام سے بول رہا ہوں۔ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اس امت کے لیے 5 چیزیں خاص فرمائیں۔ پہلی چیز، روزے دار کی منہ کی بو، جو روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو اندر سے جو بو آتی، جو ایک دم پسند نہیں آتی، وہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کو کہتے ہیں ہرن کی پیٹ کے اندر سے نکلنے والا وہ پتھر کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں عطر بنائے جاتے ہیں، وہ اس پتھر کو کہتے ہیں مشک۔ وہ مشک کی خوشبو یہ ایک دم زیادہ رہتی ہے، عطر اسی سے بنتے ہیں، تو وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اگر کوئی بو ہے تو روزے دار کی منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے واسطے بھوکے ہیں بھائی، اس لیے روزہ رکھنی عدمیں ہے نا، بولتی ہیں روزہ نہیں رکھا، دیکھو کہیں بولتا ہے اس کے واسطے روزہ نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ خوش ہونے کے لیے روزہ رکھے ہمیں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سمندر کے سارے مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ روزے دار کے لیے سمندر کی پوری مخلوق دعا کرتی ہے، اے اللہ یہ جو روزہ رکھ کر ہے اسے طاقت عطا فرما، اسے ہمت دے۔ پوری مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اور کب تک دعا کرتی ہیں؟ افطار کے ٹائم تک دعا کرتے رہیں، جب تک روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت تک دعا کرتے رہیں۔ اسی لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ افطار کے ٹائم پر آپ دعاؤں میں لگیں۔ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر مستقل دعا مانگنا نہیں ہے، خاموش اگر بیٹھ کر بھی دعا مانگ لیا جائے یہ بھی صحیح ہے۔ خاموش بیٹھ کر اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اس طرح بیٹھ کر، اے اللہ میرے گھر کے حالات کو درست فرما، اے اللہ میری تنگی کو دور فرما، اے اللہ میری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اگر اس طرح بھی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بنائے، یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے اللہ تعالیٰ رول ریگولیشن نہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو تیری ضرورت بتا، تیرا بتانے کا انداز مجھے پسند آئے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں اسے دور کر ڈال، اے اللہ ہمارے گھر میں فلاں آدمی پریشان ہے اسے دور کر ڈال، اے اللہ فلاں آدمی بیمار ہے اسے دور۔ یہ اسے دعا نہیں بولتے، اسے آرڈر بولتے ہیں۔ آرڈر کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا، عاجزی ظاہر کرنا۔ تو حاضرین کرام، جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کرنے کا رہتا ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ جنت کو خوبصورت بناتا ہے، ڈیکوریشن اور اچھی طرح کرتا ہے۔ جنت تو خوبصورت ہے ہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ڈیکوریشن دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار آنے والے ہیں ان کے لیے خوبصورت بناتا ہے، ایک دم ڈیکوریشن حور تو ایک تو خوبصورت، جو کھاتی ہے وہ پورا اندر اترتا سو پورا دکھتا رہتا، مطلب کھاتے سو چیزاں، کوئی گندی چیز تو نہیں کھاتے، اچھی چیزیں جو بھی کھاتی پورا اندر جاتا سو پورا دکھتا، اتنی خوبصورت حور، اسے اور بھی ڈیزائننگ دیتا۔ جنت خوبصورت ہے، وہاں کی زمین اچھی ہے، اسے اور بھی ڈیزائننگ ملتی، اور جنت کے اندر ہیرے جواہرات کے موتی کے دیوار ہیں، اسے اور ڈیزائننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہاں پر خوشبو، زمین سے خوشبو نکلتی رہتی عطر کی، اس خوشبو کے اندر اور زیادہ خوشبو آنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری ڈیزائننگ، صاف صفائی پوری اچھی ہوتی ہے۔ ایک تو صافی ہے جنت، اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ صاف کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو روزہ رکھ کر مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا میں پریشان ہو رہے ہیں، وہ ان قریب جلد سے جلد اپنی دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف آ جائیں گے، جلد سے جلد آئیں گے، اور حوریں کہیں گی اے اللہ وہ بندہ کہاں ہے جو تیرے لیے تیری خاطر روزہ رکھتا ہے، اسے بھیج دے اللہ، وہ انتظار میں ہے۔ 3 چیزیں یاد ہو گئیں۔ 4ویں چیز، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر ڈالتے۔ شیطانوں کو کیا کرتی؟ قید، لاک، باہر آنے کے نہیں، شیطانہ پورے جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال ڈالتے۔ ابھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ شیطانوں کو قید خانے میں ڈال ڈالے، پھر بھی لوگ یہ مہینے میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا حضرت۔ سود خور تو سود کھا لے کچھ ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ کے 11 مہینے میں سود کھاتا تھا، رمضان کے مہینہ آنے کے باوجود بھی انہیں سود چھوڑا نہیں، پھر بھی سود کھاتا ہے، حرام خوری تب بھی کر رہا انہیں، پھر بھی بدلا نہ۔ تو حاضرین کرام، اس کا جواب یہ ہے
کہ شیطان تو قید ہو گئے، رمضان المبارک میں گناہ سود اس لیے کھا رہا ہے، گناہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 11 مہینے کھانے کی جو عادت پڑ گئی نا، وہ عادت چھٹنے والی نہیں ہے۔ آدمی کو گناہ 11 مہینے کرتا کرتا گناہ کرتا عادت جو پڑ گئی، وہ ایک مہینے کے اندر بدلتی نہیں۔ وہ یہ رمضان میں کوشش جب کرتا، اللہ تعالیٰ تھوڑا صاف کر دیتے، دوسرے رمضان میں تھوڑا صاف، ایسا کرتے کرتے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے۔ لیکن بدلنے کا دل میں ارادہ ہونا بہت ضروری، بدلنے کا دل میں ارادہ رہنا۔ ارادہ نہیں کیا بھی نہیں ہوں اللہ بدلالتے تو بدلتے نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مرتے موت تک بھی نہیں بدلاتے اسے۔ کوئی آدمی بدلنا اب دل میں تھوڑا تو ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بدلا ڈالتے۔ 5ویں چیز جو آخری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے آخری راتوں میں، اس مہینے کے آخری راتوں میں جو تاخیرات جو شروع ہوتی ہیں، 5 تاخیرات میں، اس راتوں میں اللہ تعالیٰ جو مہینہ پورے روزے رکھ کر رہتا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا، اے اللہ میری گزری ہوئی زندگی بدتر تھی، یہ رمضان کے بعد کی زندگی ایسا بدلا کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا نہیں، صرف تو دینا میں کھانا، میری زندگی بدل ڈال، دعا کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینے کے آخری راتہ میں اسے اس کی زندگی میں جو جو چیزیں مانگا تھا اسے بدلا دیالتی۔ پورے روزے کے جو بدلے ہی، رمضان میں روزہ رکھنے کا جو بدلہ ہے وہ بدلا، اور ساتھ میں وہ دعائیں جو کرتا ہے، اللہ مجھے ایسی زندگی ہونا، تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی اسے دیالتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور سے پوچھے، یا رسول اللہ یہ جو آخری رات آنے والی ہے، کیا یہ مغفرت کی رات ہے یا یہ کہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے یا مغفرت کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا جیسا انسان کام کرنے پر آخری میں اسے سیلری دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کے لیے مہینے کے آخری میں اللہ تعالیٰ اسے سیلری دیالتی، اس کا بدلہ دیالتی۔ تو اس کا یقین ہمارے اندر ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ اہتمام سے گزارے۔ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔